آج میں سفر کے مہینے کا ایک راز بتاتا ہوں. سفر کے مہینے کا ایک راز بتاتا ہوں. جو بندہ ہمت کر کے سفر کے مہینے میں سورت قریش کا سوالات کر لے، سفر کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول. 3 ربیع الاول تک ختم کر سکتا ہے. 3 ربیع الاول تک ختم کر سکتا ہے. جو سفر کے مہینے میں سورت قریش، باقی وظائف پڑھ لے، باقی تسبیحاں پڑھ لے، لیکن سورت قریش کو دن رات وضو بے وضو، جو سفر کے مہینے میں سورت قریش کی ابتدا کر لے، ابھی سے اس کی مشق شروع کر دے تاکہ زبان رواں ہو جائے، رواں دواں ہو جائے. سفر کے مہینے میں اگر یہ کر لیں، فیصلہ کر لیں کہ میں نے باتیں تھوڑی کرنی، موبائل نہیں دیکھنا، فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورۃ قریش دن رات پڑھنی ہے، ہر لمحہ ہر لحظہ پڑھنی ہے، فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورۃ قریش کی زندگی میں اس کا ٹارگٹ بنانا ہے. ہو کمال ہے، کمال ہے. سورۃ قریش کے میں 2 باتیں ہیں صرف، بس ختم. 2 باتیں، ایک امن کا وعدہ ہے، ایک بھوک کا وعدہ ہے. اس کی آخری آیت کیا ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. اطعمہم من جوع، دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں گی تمہیں تمنگری دے کے دکھاؤں گا، طعام کھلاؤں گا، دسترخوان بہترین ہوں گے. دنیا کی جتنی مہنگائیاں ہو جائیں گی تمہیں میں کھلا کے دکھاؤں گا، پلا کے دکھاؤں گا، پہنا کے دکھاؤں گا، سجایا بنا کے دکھاؤں گا. وآمنہم من خوف، اور وہ خوف وبا کا ہے، بلا کا ہے، مرض کا ہے، قرض کا ہے، فرض کا ہے. وہ خوف انسان کا ہے، شیطان کا ہے، حیوان کا ہے. وہ خوف حمزات کا ہے، جادو جنات کا ہے، قریب دیو کا ہے، عفریت کا ہے. وہ خوف کسی بدروح کا ہے، وہ خوف کسی کینہ پرور کی کینے کا ہے، کسی منتقم مزاج کے انتقام کا ہے. وہ خوف کسی روح کا ہے، نظر بد کا ہے، کالی دنیا کا ہے، کالے روح کا ہے، کالے لوگ کا ہے. خوف 2 باتیں ہیں اس میں، اور طاقتور باتیں. تمہاری نسلوں کو میں ایسے دسترخوان کھلاؤں گا کہ دنیا بھوک بھوک کہے گی، پیاس پیاس کہے گی، فقر فقر کہے گی، غربت غربت کہے گی، تنگ دستی تنگ دستی کہے گی، کہتی رہے، لیکن میں تمہاری نسلوں کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا اور دکھاؤں گا. یہ ہے، یہ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ ہے. آپ کو علم ہے میں کبھی ویلا نہیں بیٹھنے دیتا، فارغ نہیں بیٹھنے دیتا. آپ محسوس کریں اس کی وجہ کیا ہے؟ کمائی کر لو، نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے. اللہ والو، ابھی کمائی کر لو، نسلوں کے لیے چھوڑ جاؤ گے. ابھی کمائی کر لو، اپنے لیے چھوڑ جاؤ گے. ابھی کمائی کر لو، زندگی بھر پھر موقع نہیں ملے گا. کیا پتا یہ زبان، میرے پاس کتنے لوگ آتے ہیں جو بول نہیں سکتے، کہتے ہیں یہ زبان کھول دیں، کوئی سٹروک، کوئی فالج، کوئی لقوہ، کوئی بیماری ایسی ہے، یہ زبان بند ہو گئی ہے. میرے پاس ایک صاحب ہے، چودھری صاحب، ان کو ہر چیز بھول گئی تھی، پھر وہ سورۃ قل هو اللہ پھر یاد کر رہے تھے، قل هو اللہ یاد کر رہے تھے. ہر چیز ایسا فالج کا جھٹکا لگا، ہر چیز ان سے ختم ہو گئی. آج موقع ہے، اليوم آج موقع ہے. اس زبان کو استعمال کر لیں، آج موقع ہے. اس سفر کے مہینے سے استفادہ کر لیں، اور سفر کے مہینے میں اپنے آپ کو کہہ دیں زیادہ سے زیادہ یہی ہے، زیادہ نیند نہیں کروں گا، نیند مناسب ضرور کروں گا، کھانا بھی کھاؤں گا، پانی بھی پیوں گا، اور زیادہ باتیں نہیں کروں گا. موبائل سے تھوڑی سی رخصت لے لوں گا، دوستوں سے تھوڑی سی رخصت لے لوں گا، اور سناؤ اس سے بھی رخصت لے لوں گا. بھائی نہیں ہوگا اور کیا ہوگا؟ اور سنائیں، اور سنائیں، بس اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ اور کیا ہوگا؟ پر یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کبنگری میں، دولت میں، مال میں، عروج میں، گھوڑوں میں، ریشم میں، سونے میں، چاندی میں، ہیرو میں، جواہرات میں لدے ہوئے تھے، اور ولایت کے بھی تاجدار سے تاجدار تھے، تاجدار تھے. آج بھی ان کی نسلوں میں سونے، ہیرے، جواہرات، ریشم. کیوں؟ انہوں نے زندگی میں سفر جو کیا تھا، زندگی کا سفر وہ یہ کیا تھا کہ انہوں نے اعمال اکٹھے کرتے رہے، کرتے رہے، کرتے رہے، اور وہ خود اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب نسلیں بھی کھا رہی ہیں تو ٹینکی خالی نہیں ہو رہی ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا لیکن یہ لیٹسٹ پاور بینک ہے، یہ اتنا دنوں تک چل جاتا ہے، اتنے عرصے تک چل جاتا ہے. اچھا، میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اگر اس میں زیادہ، میں نے کہا پھر اس میں بجلی، مجھے کہ یہ بجلی 1 منٹ میں ایسے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس میں پیوست ہو جاتی ہے. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نیکیاں اور اعمال جذب کر لیں اور ہماری رگوں میں پیوست ہو جائیں اور اتنا زیادہ ہو جائیں کہ ہماری ضرورت سے زیادہ، میرا اللہ کہتا ہے پھر ٹھہر جاؤ، جتنا زیادہ اپنے اندر چارجنگ بڑھاؤ گے پھر 1 نسل تک ختم ہو جائے گی، کبھی 2 نسل تک ختم ہو جائے گی، ہے نا. وہ کہتے ہیں اس کی بیٹری بہت لمبی ہے. میرے سرانے ایک موبائل پڑا ہے، چھوٹا سا ایسے بٹنوں والا، پرانا سا، وہ ٹائم دیکھنے کے لیے، الارم کے لیے میرے سرانے پڑا ہوتا ہے. آخر 10 دن، 12 دن، 15 دن اس میں سم وغیرہ تو ہے نہیں، اس کی چارجنگ چل جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسا اگر ہمارے اندر کوئی نیکیاں اتنی اکٹھی ہو جائیں
پھر اللہ کہتا ہے تیرے مرنے کے بعد میں اس نیکیوں کا صلہ تیری نسلوں کو دوں گا. کس شکل میں؟ دولت، رزق، صحت، نیکی، نور، انوارات، سجدے، ان شکلوں میں تیری نسلوں کو نیکیاں دیتا جاؤں گا، دیتا جاؤں گا. کیا خیال ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں تمنگری کی انتہا کو پہنچے، رزق کی انتہا کو پہنچے، سکون اور چین کی انتہا کو پہنچے؟ یا نہیں چاہتے؟ نسلوں کو فقیر منگتا چھوڑ کے جانا کوئی اچھی بات؟ نسلوں کو فقیر منگتا چھوڑ کے جانا میرے خیال میں تو اچھا نہیں. اپنا بھی تو خیال کریں. کہنے لگے بابا جی آئے لنگر کھانے میں، بابا جی نے کہا ایک روٹی اپنے لیے رکھ لیا کر. لنگر بانٹ رہے تھے نا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ، تو بابا جی نے فرمایا ایک روٹی اپنے لیے رکھ لیا کر، کیونکہ بابا جی نے فرمایا تھا لنگر بانٹ، یہ تو نہیں فرمایا تھا روٹی کھا. دیکھا تو سوکھ کے کانٹا ہو گئے، فرمایا ایک روٹی اپنے لیے بھی رکھ لیا کر. اب آئے تو بابا جی نے دیکھا تو پھر کانٹے سے سوکھے. بابا جی نے فرمایا تجھے نہیں کہا تھا ایک روٹی اپنے لیے رکھ لی کر؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا رکھ لیا کر، کھانے کا تو نہیں فرمایا تھا. یہ مرشد میں فنا ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا یہ میری گھوڑی ہے، جلدی کرو یہ گھوڑی لے جاؤ اور وہ کام جلدی کر کے آؤ. تو گھوڑی ہاتھ میں ساتھ دوڑتے جا رہے ہیں، خود بھی دوڑتے جا رہے ہیں، گھوڑی بھی دوڑتی جا رہے ہیں. عجیب مرشد میں فنا تھے، دوڑتے جا رہے ہیں. آئے کام کر کے آ گئے تو پانی پانی، پسینہ پسینہ. تو مرشد نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تھا گھوڑی ساتھ لے جاؤ، میں ساتھ لے گیا تھا. تو جب مرشد کے بارے میں فنائیت آتی ہے پھر دل کے اندر کے غبار، بدگمانیاں، شک، وسوسے جگہ نہیں ہوتی. وسوسے، غبار، بدگمانیاں جگہ وہاں ڈراتے ہیں جہاں جگہ خالی ہو، اور جگہ خالی ہی نہیں ہے. اس دل میں سارا عشق بھرا ہوا ہے، محبت بھری ہوئی ہے، دل میں سارا مرشد کے لیے اچھا گمان بھرا ہوا ہے، تو جگہ خالی ہی نہیں ہے. جہاں خالی ہوگی تو کچھ چیز اور آئے گی. اپنی زندگی کے سفر میں سورت قریش کا میرا مشورہ ہے اس سفر میں فیصلہ کر لیں، سفر کے مہینے میں فیصلہ کر لیں کہ میں نے سورت قریش پڑھنی ہے، سفر کے مہینے میں فیصلہ کر لیں. اچھا ایک میرے پاس ریاتی پیکج بھی ہے، ایک ریاتی پیکج بھی ہے. وہ اصل 3 پیکج ہیں. ریاتی پیکج تو مجھے اصولاً آپ کو نہیں بتانا چاہیے، اپنے لیے رکھنا چاہیے، لیکن نہیں، جہاں رعایت ہے. ایک ریاتی پیکج ہے کہ سفر کے مہینے میں 40,000، دوسرا ہے 70,000، تیسرا ہے 1.25 لاکھ. 40,000، 70,000، یا اب جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا. 40,000 والے کو بھی ملے گا، 70,000 والے کو بھی ملے گا، اور 1.25 لاکھ والے کو بھی ملے گا. میں نے تینوں پیکج بتا دیے آپ، اور لے لینا بیٹھے، کھا لینا بیٹھے. یا پھر وہ دل لے آئیں جس دل کی ایک دھڑکن میں دل 10,000 دفعہ لا الہ الا اللہ کہے. ایک دھڑکن وہ دل ہے 100% ہے. اپنی ذات کو وقت دیں، اپنے لیے وقت نکالیں. اگر اپنی ذات کو وقت دیں گے، اپنے لیے وقت نکالیں گے، دولت چھوڑ کے جائیں گے، تمنگری چھوڑ کے جائیں گے، عزتیں چھوڑ کے جائیں گے، مال چھوڑ کے جائیں گے. میں ایک صاحب کے گھر گیا جس کا 13,000 مربع زمین تھی، 13,000 مربع. بیٹا ابھی تک زندہ ہے، بیٹا زندہ ہے، اس کے پاس 1 فٹ زمین نہیں ہے، اور بیٹا اس وقت نوکر کے گھر، ملازم کے گھر رہتا ہے، اور وہی اس کو روٹی دیتا ہے. بیٹا ملازم کے گھر رہتا ہے، وہی روٹی دیتا ہے. 1 فٹ جگہ نہیں ہے اور 1 انچ جگہ نہیں ہے، 13,000 مربع. اور وہ تھی کہ جس میں گھوڑی دوڑے نا شاید صبح سے شام لگ جائے، دوڑتے 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 ایسے ایسے. اور یہاں لاہور میں جو ان کا گھر تھا، اس گھر میں جو ٹریک بنا ہوا تھا، گھر کے اندر واکنگ ٹریک وہ بنا ہوا تھا، وہ 1.25 گھنٹے میں جا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا تھا صحت اور فٹنس کے لیے. کتنا بڑا گھر ہوگا؟ 1 انچ جگہ نہیں ہے، 1 انچ جگہ نہیں. سب کچھ ختم ہو گیا، اور سب کچھ ہواؤں میں، فضاؤں میں. میں نے جا کے دیکھا ان کا گھر اندر سے، آج سے 90 سال پہلے جو کرٹن تھے، پردے تھے، اور کھڑکیوں کی ڈیزائننگ تھی، اور سکاٹنگ تھی کھڑکیوں کی، اور لکڑی کی پیڈنگ، اور لکڑی کا کام، اور ٹائلیں. اللہ اکبر. جب دوسری گھر 1 فلور پہ دوسرا فلور بنتا تھا تو اس کو ماڑی کہتے تھے، ماڑی. اور بستی گاؤں میں، شہر میں مشہور ہوتا تھا ماڑی والا گھر. دوسرا فلور جب ایک کمرے کے اوپر دوسرا کمرہ بن جاتا تھا. پر سورت قریش یہ نہیں ہونے دیتی، لکھ لینا میری بات، نہیں ہونے دیتی. اطعمہم من جو تیری نسلوں کو بٹھا کے کھلاؤں گا اگر بھوکے ہوں گے، پلاؤں گا، پہناؤں گا، اور پھر خوف نہیں دوں گا. الا ان اولیاء اللہ، سن لو ذرا غور سے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یا میں اپنے ولیوں کو خوف نہیں دوں گا، یحزنون. اور حزن کہتے ہیں انزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن، نہیں دوں گا. یا پھر سورت قریش میں فرمایا کیا؟ اطعمہم من جوع وآمنہم خوف. اب بولیں دیکھیں
میں اپنے ولیوں کو خوف نہیں دوں گا اور سورت قریش پڑھنے والے کو خوف نہیں دوں گا. وہ خوف دنیا کا کوئی بھی ہو. بیٹی کی شادی کیسے ہوگی, اولاد جوان ہو رہی ہے, اولاد کا مسئلہ کیسے ہوگا, آنکھیں ترس رہی ہیں, شادی ہو گئی ہے, اولاد کیسے ہوگی, بچہ دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں, اولاد ہو گئی ہے, پلے کی کیسے, پل گئی ہے, جوان ہو گئی ہے, اس کا گھر ہو, کوئی کمرہ ہو, اس کے لیے کاروبار, کوئی رزق ہو, اس کے لیے کوئی سواری ہو, یہ سارے غم ہیں. یہ خوف ہے, خوف ہے. میں جا رہا ہوں لوٹ نہ جاؤں, میں جا رہا ہوں مجھے کوئی لوٹ نہ لے, میری جیب نہ لے لے, مجھ سے موبائل نہ چھین لے, مجھ سے سواری نہ چھین لے, کوئی بھی چیز. یہ خوف ہے جو ساری زندگی ہمارے ساتھ ہے. یہ خوف ہے. وَآمَنُوا مِنْ خَوْفٍ. اس خوف سے جو نکل آیا اس کا تعلق سورت قریش سے ہے.